فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان فرحان قیوم صابری پروگرام فیض رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائیں. فیض رمضان کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو خیر مقدم کرتا ہوں جو ہمارے اس پروگرام میں ہمارا حصہ رہتے ہیں. ناظرین محترم، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کامنٹس کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکیں. آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ کی فضیلت، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سید زادے موجود ہیں، جگر گوشے شیخ الحدیث فخر السادات آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید احسان الحق شاہ صاحب سلطان پوری قبلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. آپ کا میں فیض رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے. ناظرین محترم، انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان، بہت کم عمری میں اللہ رب العزت نے آقا کی نعت کے صدقے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا. ممتاز و محترم سناہا، خوش انداز اور خوش آواز، میری مراد محمد صائم مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا شکر. آپ بھی پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے، آپ کو بھی بہت خوش آمدید. ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ کی فضیلت، اور ماشاءاللہ سید زادے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تو ہم آج انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ حضرت سے شروع کریں گے، قبلہ شاہ صاحب سے، اور انشاءاللہ پھر ہم نعت کی طرف بڑھیں گے. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں. قبلہ شاہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے توبہ کی فضیلت، تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ توبہ کے معنی کیا ہیں، اور کیا یہ قرآن کی نص سے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے توبہ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کے اس پروگرام میں یہاں پر آنے کا مجھے موقع ملا ہے. میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو فیض رمضان کے نام سے جس طریقے سے آپ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں اور اللہ رب العزت کا ہم پر بے حساب لا تعداد انگن بے شمار شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس نے ماہ رمضان مبارک جیسا مہینہ پایا اور اس میں اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا. اللہ اکبر. تو یہ ماہ مبارکہ ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے. بے شک. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں جو توبہ کے حوالے سے آج ہم اپنے اس موضوع کو لے کے جا رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنی اس پیاری کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. کہ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو. سبحان اللہ. عسیٰ،
قریب ہے ربکم تمہارا رب یکفر عنکم سیئاتکم مٹا دے تم سے تمہاری گناہ سبحان وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجری اور تمہیں داخل کر دے ایسے باغوں میں تجری من تحت الانہار کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی رہی. سبحان اللہ. تو اب یہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ چیز ثابت ہے. اور یہ جو صورت ہے سورہ تحریم کی غالباً 8ویں آیت ہے یہ. اور اس میں دیکھیں یہ جو اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنو سبحان اللہ. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جی یہ قرآن پاک میں جو اللہ ہم لوگوں کو ایمان والا کہہ کر خطاب کر رہا ہے جی. یہ آخری ہے. سبحان اللہ. یہ جملے یہ لفظ جو ہیں یہ آخری ہے. یا ایھا الذین آمنو اس کے بعد ایمان والا کہہ کر خطاب نہیں کرتا. یہاں پر بات یہ آخری جملہ تھا. جی اور میں یہاں ایک اور بات یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ وہ حضور کی امت کو ایمان والا کہہ کے خطاب کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. باقی جتنی امتیں گزری ہیں جی اللہ نے کسی کو ایمان والا کہہ کر خطاب نہیں کیا. جی کسی کو کہا یا ایھا المساکین اے مسکینو اے غریبو. جی پر امت مصطفیٰ کو اللہ رب العزت ایمان والا کہہ کے خطاب کر رہا ہے. سبحان اللہ. گویا اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے اے دنیا والو دیکھو میرے مصطفیٰ کی عظمت کو میرے مصطفیٰ کے مقام کو. بے شک. اور جس قوم کو مصطفیٰ جیسا رسول مل جائے وہ امت کبھی غریب نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو پکی اور سچی توبہ. اب توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے رجوع الی اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا. جی یعنی جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی میں اس نے جو دن گزارے ہیں جو بدعمالیاں اس نے کی ہے ان سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جانا. جی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اکٹھے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سبحان اللہ. اور توبہ کرنے والا اللہ کے اس فلاح کے راستے میں ہوتا ہے. اب یہاں پر میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توبہ صرف گناہگار آدمی نہیں کرتا. جی اگر یہ سمجھا جائے کہ توبہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ گناہگار آدمی ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. جی اس کو دیکھیں کہ توبہ ہم جیسے گناہگار لوگ بھی کرتے ہیں. توبہ اللہ کے اولیاء صلحاء لوگ جو ہیں وہ بھی توبہ کرتے ہیں. بے شک. توبہ اللہ کے انبیاء اور رسول بھی کرتے ہیں. بے شک. تو کیا انبیاء اور جو رسول ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کیا گناہگار ہوتے ہیں؟ وہ تو گناہوں سے پاک ہیں. بے شک. بے شک. وہ معصوم ہیں. بے شک. گناہ کا سوچنا تک انسان مسلمان جو ہے اپنے دماغ میں لا نہیں سکتا. حضرت آدم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے توبہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں جی جب ان سے وہ غلطی لغزش سرزد ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے انہوں نے توبہ کی. اب نبی تو معصوم عن الخطا ہیں، جی ان سے توبہ گناہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. جی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ فی الیوم اکثر 70 مرہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ایک گناہگار مسلمان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جی بے شک. اور جو اللہ کے نیک لوگ ہیں اس کے ولی ہیں صلحاء جو ہیں وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کے
جو ہے وہ درجے بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. جی اور جب انبیاء اور رسل توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کے نتیجے میں جو گناہ گار امت ہوتی ہے اس کی بخشش ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی اسی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا. جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے متان حسنن کا وعدہ بھی فرماتا ہے. جی اللہ رب العزت جو ہے یہ توبہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جو توبہ کرتے ہیں متان حسنن کا اللہ رب العزت ان سے وعدہ بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دیکھ لیں کتنی خوبصورت بات ہے. اور اس میں علماء کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہونی چاہیے وہ پکی اور سچی توبہ آنی چاہیے. سبحان اللہ. توبہ جو ہے پکی یہ اور نہیں کہ سچی ہم ہونی چاہیے. توبہ کریں پھر توبہ کریں پھر توبہ کا توڑ دیں. اور اسی طرح جو نصوح اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے خالص کرنا جی یا پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگانا، سینا. جی تو توبۃ نصوحہ جو ہوئی وہ پکی اور سچی توبہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے جی. تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت اگر کوئی شخص ہے وہ توبہ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، یہ تو ایک رب کی طرف سے اس کے لیے ہے، اجر بھی ہوگا. لیکن اگر ایک شخص ہے اس کے ذہن میں ہے کہ میں توبہ کر لوں اور ذہن میں یہ بات بھی رہے کہ گناہ بھی نہیں کروں گا لیکن پختہ ارادہ نہ ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے یہ بعید نہیں ہے کہ ایک قوم اگر وہ گناہ نہ کرے، جی وہ گناہ نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک اور ایسی قوم لے کے آئے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کرے. اللہ. یعنی اللہ رب العزت کو توبہ کرنا بہت پسند ہے. جی تو توبہ جو ہے اب دیکھیں وہ بڑی سے بڑی بھی توبہ ہو جائے، گناہ ہو جائے تو بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کائنات میں جتنے ذرے ہیں نا، سبحان. اگر انسان کے گناہ ان ذروں کے برابر بھی ہو جائیں پھر بھی میری رحمت اور مغفرت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. تم میری بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، آ کر مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، مجھے بڑا بخشنے والا تم غفور الرحیم پاؤ گے. بے شک. اور حضور نے بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کر دیے تھے تو پھر دل میں خیال آیا یار میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. جی تو جب وہ ایک راہب کے پاس گیا تو اسے کہتا ہے میں نے 99 قتل کر دیے، تو کیا میرے لیے بخشش و نجات کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے 99 قتل کر دیے، اللہ. اب تیری بخشش نہیں ہو سکتی. تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا کہ چلو ایک 100 کا عدد پورا ہو جائے. جی لیکن اس کے باوجود 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش و مغفرت کی یہ امید اس نے ختم نہیں کی تھی. جی تو اس نے پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا فلاں بستی کی طرف اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے طرف چلے جاؤ، شاید ان کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ. تو اس نے جب ارادہ کیا اس طرف جانے کا تو راستے میں ہی اس کو موت آ گئی. جی اب جہنم کے فرشتے بھی لینے کے لیے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی لینے کے لیے آ گئے. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں جناب بڑا گناہ گار ہے، ہم تو جہنم میں لے کے جائیں گے. اور جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ ارادہ کر چکا تھا توبہ کا اللہ کی بارگاہ میں، ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے کہ ایسے کرو کہ زمین کو ناپو، اگر یہ بستی کے قریب ہوگی اللہ تو اسے جنت والے لے جائیں، اور اگر بستی سے دور ہوگی تو اسے جہنم والے لے جائیں. تو جب ناپنے لگے اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا ہے زمین اپنی ان تنابوں کو کھینچ لے، اپنے آپ کو سکیڑ لے اور میرے اس بندے کو نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر دے،
اور جب انہوں نے ناپا نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، جنت والے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ سبحان اللہ حضرت، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، سید زادے بھی ہیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں اور آ گیا کہ ہم نے علماء کرام سے سنا کہ جوانی کی توبہ اگر توبہ کرے انسان، تو اس حوالے سے بھی بتائیں، اگر کوئی بڑھاپے میں کئی بار کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں اتنی عمر ہوگی گناہ کرتے ہوئے، اب جا کے توبہ کر رہا ہے، اور کئیوں کو یہ کہا دیکھیں جی کتنا اللہ کا ولی ہے، کتنا نیک ہے کہ اس نے جوانی میں توبہ کر لی، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی یقیناً اس میں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوجوان آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑا یہ پسند ہے جوانی کی عمر میں توبہ کرنا، اور بس یہ ایک دل کی آپ جیسے سمجھیں یہ کیفیت کا نام ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہے یہ عطا کر دے، رب کی عطا ہے خاص، اللہ رب العزت کی عطا ہے، وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی انسان کو چاہے تو وہ توبہ کی توفیق، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توفیق دینا، بے شک بے شک، چاہے وہ جوانی میں مل جائے چاہے وہ بڑھاپے میں مل جائے، اللہ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ جب بندے کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے گا وہ توبہ کرے گا، اور دیکھیں جب بندہ خالص ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص شراب کی بوتل لیے ہوئے آپ کے سامنے جب آتا ہے تو حضرت عمر فاروق جاہ جلال جی کے مالک تھے، تو پوچھ لیا کیا ہے اس بوتل میں، تو ڈر گیا، کہنے لگا امیر المومنین ہے، بڑی سزا ملے گی، بڑا شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا آج اللہ عمر بن الخطاب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، مولا توبہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا بتا کیا ہے تیرے پاس، تو کہتا ہے یہ سرکہ ہے۔ تو آپ نے کہا بتا، جب نکالا بوتل کو سامنے تو شراب جو ہے وہ سرکے میں تبدیل ہو سبحان چکی۔ اللہ سبحان، تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو، اور ایسی توبہ جو توبہ نصوح ہو، خالص توبہ، خالص توبہ بار بار۔ اور پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اچھا جی ابھی بڑی عمر پڑی ہے جی بعد میں توبہ کر لیں گے، جی بڑا وقت پڑا ہے، یہ کام کر لیں، یہ گناہ کر لیں، ابھی ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے، ہم توبہ کر لیں گے۔ تو کیا میرے اور آپ کے پاس ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم نے کب تک جینا ہے، اللہ اکبر، کب تک ہمارے پاس یہ ٹائم ہے؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا بھائی تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ یہ بات اس طرح چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنی امید ہے میں نماز پڑھوں گا گھر جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو نے اتنی لمبی امید لگا لی کہ تیرے پاس اتنا وقت ہے تجھے موت آنے میں؟ سنو میرے صحابہ، ایک طرف تم نے سلام پھیرا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو ہو سکتا ہے شاید دوسری طرف سلام بھی نہ پھیر سکو۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، جو جس وقت انسان کے دل میں یہ ارادہ بن جائے اور اللہ اسے توفیق عطا فرمائے تو اس کو توبہ جو ہے وہ اسی وقت کر لینی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ جو ماہ مبارکہ ہے رمضان مبارک، اس ماہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کے لیے معافی طلب کرے، اور اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے۔ بے شک سبحان، حضور کے بغیر تو کوئی بات ہوتی؟ بے شک، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، اے میرے پیارے محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں حاضر ہو سبحان جائے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کہتا ہے اگر گناہ مجھ سے بخشوانا چاہتے ہو جی، میں نے ہی بخشنے ہیں، لیکن اگر بخشوانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہیں آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو ناموس رسالت کی بات ہے جی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادب کی بات ہے، آپ کے احترام کی بات ہے، انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے نا اس کو اپنے گناہ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ جی، نماز نہیں پڑھی تو ہمیں پتہ ہے آج ہم نے نماز نہیں پڑھی، بے شک، اگر ہم نے کسی کا حق مال کھایا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلاں کا مال کھایا، جی بے شک، اگر ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے، قتل و غارت کی ہے، چوری کی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ جی، رمضان مبارک کی اگر ہم نے دانستہ روزے چھوڑ دیے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، اپنے حلال مال میں سے ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہم نے گناہ کیا ہے۔ جی،
ان سارے گناہوں کا ہمیں علم ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جی لیکن حضور کی محبت اور حضور کی بے ادبی یہ ایک ایسی بات ہے اللہ کہ اس پہ اللہ رب العزت، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر اللہ آپ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، سنو اے امت مسلمہ سنو، میرے محبوب کی بارگاہ ہے، یہ بڑی ادب کی جگہ ہے۔ اگر میرے محبوب کی ذرا سی بھی ادنا سی بھی توہین ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، اللہ میں تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ تباہ ختم کر دوں گا۔ لا تشعرون، تمہیں اس بارے میں خبر بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، ہمارے اعمال جب ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے اعمال ہی ختم کر دے گا، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر یہ تو ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ بے شک لیکن جب اعمال ہی غارت ہو جائیں، اور اعمال جب غارت ہو گئے تو ہمیں اس بارے میں خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارے اعمال غارت ہوئے، تو ہم معافی کس بات کی مانگیں؟ اللہ اکبر تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گار کی بخشش ہو جاتی ہے، بے شک گناہ گار کی بخشش اس کی بخشش ہو جاتی ہے، پر غدار کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر گناہ گار آدمی تو بخشا جاتا ہے اگر اللہ سے مانگے، اس کی بارگاہ میں یہ ایسی بات ہے کہ وہ بخشنے پہ آئے تو خالی ایک بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے۔ یہ بھی حضور نے کتابوں میں موجود ہے، بنی اسرائیل کا وہ گناہ گار آدمی ہے جو اللہ کے نبی جب گزر رہے تھے، دیکھا قبر میں اس کو عذاب نازل ہو رہا تھا، تو چلے گئے، واپس آئے تو وہی جس پہ عذاب ہو رہا تھا اب قبر میں وہ اللہ کی رحمت میں کھیلتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں، اے مولا تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرا ہوں تو یہ تیرے عذاب میں مبتلا تھا، جی مرا ہوا ہے، اب واپس آیا ہوں تیری رحمت میں کھیلتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اس نے کون سا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی اس نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا، پر آج اس کا 4 سالہ بچہ، اس کی بیوی اس کا ہاتھ پکڑ کر مکتب میں لے گئی اور ایک قاری کے سامنے بیٹھ کر، عالم کے سامنے بیٹھ کر اس نے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے میرے نبی اس کے معصوم بچے نے اپنی زبان سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے حیا آ گئی کہ اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دیتا ہوں، تو میں نے اس کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، رسالہ کشیریہ والوں نے اس کو لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا گناہ گار، بڑا سیاکار تھا، اپنے علاقے میں بڑا مشہور تھا، بڑا نافرمان، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا۔ جب موت ہوئی نا تو لوگوں نے اٹھا کر اسے پھینک دیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس آدمی کی جا کے قبر پر اس کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگو۔ جی کیونکہ جنازہ تو نہیں پڑھایا تھا آپ نے، جی لوگوں نے بھی بتایا اس طرح کا گناہ گار آدمی ہے، تو آپ اس کی قبر پہ گئے، دعا مانگی جا کے۔ تو جب پتہ چلا اتنا گناہ گار آدمی ہے، اتنا سیاہکار ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرے حکم کے مطابق میں آ گیا ہوں، اس کے لیے میں نے بخشش و مغفرت کی دعا کیا ہے، مولا یہ تو بتا دینا اس نے کون سا نیک عمل کیا ہے کہ تجھے اس کی یہ ادا پسند آ گئی۔ لوگوں کی نظر میں تو بڑا گناہ گار ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا سیاہکار ہے، اس نے کون سا عمل کیا ہے کہ تجھے اس کی ادا پسند آئی ہے اور تو نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے نبی ہے تو بڑا گناہ گار، بڑا سیاہکار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت ہوا تو یہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے، عرض کرتا ہے مولا ایک میں ہوں گناہ گار
جس کی نہ دنیا اچھی ہے نہ آخرت اچھی ہے، اللہ اور بولا ایک تو رحمان الرحیم ہے۔ الہی میں ہوں تو بڑا گناہگار، میری دنیا بھی اچھی نہیں، میری آخرت بھی اچھی نہیں، پر بولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری آخرت کو اچھا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے میرے نبی، اس کا یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس حالت میں بھی مجھ سے نا امید نہیں ہوا۔ بے شک نا امیدی ویسے بھی جو ہے نہیں کرنی چاہیے، بے شک۔ تو اس حال میں بھی آ کر میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا۔ میں نے اس کی اس بات کو اتنا مجھے پسند آیا ہے کہ میں نے اس بندے کی عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ جو گفتگو کر رہے تھے اور ایک کیفیت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اور جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور ناظرین محترم قبلہ شاہ صاحب بڑے مفصل اور مدلل آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت قبلہ شاہ صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہم بڑھیں گے کلام کی جانب، اور ننھے سناہا محمد سائم مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا سائم بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ عقیدت آپ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جنتاں نوں جاوے گی سواری آپ دی، جنتاں نوں جاوے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے، جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے، او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے، جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں حیدرے قرار ویکھنا، جدوں حیدرے قرار ویکھنا، اگے پیچھے غوث ابدال ہون گے، اگے پیچھے غوث ابدال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان